نفسیات حاکمی، یہ مہر ہے بے مہری صیاد کا پردہ، آئی نہ میرے کام میری تازہ سفیری، رکھنے لگا مرجھائے ہوئے پھول قفس میں، شاید کہ اسیروں کو گوارا ہو اسیری۔ نفسیات حاکمی، حکومت کرنے کی ذہنیت، دا سائیکالوجی آف پاور۔ علامہ اقبال نے یہاں باغ، پرندہ، شکاری، پنجرہ اور پرندے کی آواز کی علامت سے حاکم قوم کی حاکمانہ ذہنیت کی بات سمجھائی ہے۔ یہ محبت جو محبت کی طرح پیش کی جا رہی ہے، اصل میں شکاری کی بے دردی کے لیے پردے کا کام کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے جو نئے نغمے گائے وہ میرے کام نہ آ سکے، یعنی آزادی کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ کسی کام نہ آ سکیں۔ ان مرجھائے ہوئے پھولوں کی کیا حیثیت ہے جو شکاری نے قفس میں سجا کے رکھ دیے کہ یہ جو قیدی پرندے قید میں پڑے ہیں راضی ہو جائیں ان پھولوں سے۔ برصغیر میں جو حاکم آئے انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو اصطلاحات نافذ کی تھیں اور جن کی بنا پر وقتی طور پہ غلاموں کا جوش نرم اور حاکموں کی حاکمیت طویل ہو گئی تھی، اس عمل کو سمجھاتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی قیدی پرندے کو پنجرے میں زیادہ دیر تک رہنے اور اس میں تسلی کے لیے شاید وہ باغ کی آزاد فضا ہی میں مرجھائے ہوئے پھول رکھ دیتا ہے۔ بظاہر تو اس پرندے پر مہربانی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت پہ اس پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ قید سے مزید مانوس ہو جاتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ برصغیر کے لوگوں کے ساتھ بھی انگریزوں نے وہی عمل کیا جو شکاری پرندے کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کو اصلاحات کے کچھ تحفے دے کر غلامی پر رضامند کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یہ دراصل ان لوگوں پر مہربانی نہیں تھی بلکہ ظلم تھا، کیونکہ اس سے غلام کی قید اور طویل ہو گئی، اور جو آوازیں ان لوگوں نے یا علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نکالی تھی وہ سب بیکار ہو کے رہ گئیں۔ اصلاحات، انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کو اصلاحات کے نام پر کچھ سیاسی مراعات دی تھی جن کو یہاں کے لوگوں نے بڑا غنیمت سمجھا تھا، حالانکہ یہ حاکموں کی اپنی حاکمیت کے عرصے کو دراز کرنے ہی کی ایک اسکیم تھی۔ مہر کہتے ہیں محبت کو، مہربانی کو، بے مہری ظلم کو کہتے ہیں، صیاد شکاری کو، پردہ راز کی بات، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اسیر کہتے ہیں قیدی، کام نہ آئی میرا کام نہ بنا سکی، تازہ سفیری میرا کلام میری شاعری، بس کہتے ہیں پنجرے کو، اسیروں قیدیوں، گوارا پسند، اسیری قید۔